امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ برطانیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، تو واپس جو روانہ وہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خصوصی طیارے میں میڈیا سے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میئر جو لندن کے جو میئر ہیں صادق خان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہوں نے برطانیہ میں جو اسٹیٹ بینکویٹ تھا اس میں صادق خان کو مدعو نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ مطلب انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی ڈنر میرے اعزاز میں ہے، تو اسی لیے آپ لوگ صادق خان کو نہ بلائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صادق خان کو میں ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ صادق خان وہاں آئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جی ٹرمپ کی نفرت کا عالم اور ٹرمپ کا اصلی چہرہ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی میئر لندن جو صادق خان صاحب ہیں، وہ ونزر کاسل میں ہونے والے شاہی ضیافت میں آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں میرے کہنے پر مدعو نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہے جی بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے یہ کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ صادق خان جو ہیں وہ دنیا کے بدترین میئرز میں سے ایک ہیں، اور لندن میں چونکہ جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لندن کی صورتحال کتنی خراب ہے۔ اور انہوں نے صادق خان کو امیگریشن کے حوالے سے بھی بہت برا قرار دیا، ایک آفت قرار دیا، اور یہ جو ہے معاملہ انہوں نے صادق خان کے حوالے سے کیا، اور صادق خان کے حوالے سے یہ بیان جو ہے، اب صادق خان اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن صادق خان کے لیے انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ دورہ تھا اس میں انہوں نے برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، اور اب جو ہے وہ دورہ انہوں نے مکمل کیا ہے، اور دورہ مکمل کر کے وہ چلے گئے ہیں دوبارہ امریکہ۔ اور برطانیہ کا جو شاہی خاندان ہے اس کی جانب سے ونزر کاسل میں شائعہ دیا گیا تھا، وہاں پر شاہی خاندان کے افراد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور امریکہ کی جو ٹیک کمپنیز ہیں ان سمیت دیگر بڑی کمپنیوں کے سربراہان نے شرکت کی تھی۔ کافی یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شریک تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں روس کی طرف۔ روس کا شہر ہے جی پیٹرو پاولوسک کامچاتسکی، اور یہ جو شہر ہے اس کے گرد و نواح میں 7.8 میگنیٹیوڈ شدت کا زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے نے پورے علاقے میں سونامی کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ زلزلہ جو ہے وہ زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا تھا، جو کہ اس زلزلے کو انتہائی خطرناک بناتی ہے چیز۔ اور زلزلے کے بعد جو پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر ہے اس کی جانب سے الاسکا کے ایلیویٹن جو جزائر ہیں اس کے لیے سونامی ایڈوائزری جاری کر دی گئی تھی، جو بعد میں خطرے کے ختم ہونے پر واپس لے لی گئی تھی۔ تاہم روس کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں سونامی کی لہریں کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں، اور اس کے باعث جو مقامی حکام ہیں انہوں نے ساحلی آبادی کو بلند مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اور یہ جو زلزلہ ہے یہ بیسیکلی اسی علاقے میں آیا تھا جہاں پر 30 جولائی کو ایک زلزلہ آیا تھا، وہ 8.8 شدت کا زلزلہ تھا، اور اس نے ہوائی، کیلیفورنیا اور جاپان میں تباہ کن سونامی کی لہریں پیدا کی تھی۔ اور زلزلے کے بعد خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ سونامی کی لہریں چند منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں، اور ان کی شدت جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اور حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ساحلی علاقوں کی طرف نہ جائیں، سرکاری اعلان تک وہ بلند مقامات پر رہیں۔ اور ایک اور چیز بھی اعلان کی گئی ہے، وہ یہ کہ کینیڈا، امریکہ یا پھر ہوائی جو ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن روس کے جو مشرقی ساحل کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایک زبردست قسم کا بہت بڑا الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اب فرانس کی طرف۔ فرانس میں حکومت مخالف مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے، اور پیرس سمیت متعدد بڑے شہروں میں عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اور جو نیوز ہے اس کے مطابق سینکڑوں مظاہرین کے احتجاج کے باعث جو ٹرانسپورٹ ہے، تعلیمی ادارے ہیں اور جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اور ملک کے 250 سے زائد مقامات پر
بیک وقت احتجاج ہوا ہے جس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو جھڑپیں بھی کافی ہوئی ہیں، اور مظاہرین بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی حکومت کی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر سڑکیں بند ہونے اور پبلک ٹرانسپورٹ معطل ہونے سے جو شہری ہیں وہاں کے ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اسپتال جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، تعلیمی اداروں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر وہاں پر مفلوج ہوئی ہے، اور پولیس حکام کے مطابق ملک بھر میں جو مظاہرین ہیں ان کو قابو میں لانے کے لیے اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے 80,000 سے زائد اہلکاروں کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا، لیکن پھر وہ جو احتجاج کرنے والے تھے وہ رکے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید احتجاج کرنے والے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، اور جو اینالسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مظاہروں کا سلسلہ ہے یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور اگر مسائل کا فوری حل نہیں نکالا گیا تو صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، اور بیسیکلی جو عوامی غم و غصہ ہے اور بے چینی جو ہے عوام کی، اس نے یورپ کی ایک بہت بڑی معیشت ہے اس کو کافی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، تو یہ انٹرسٹنگ ٹائمز کہہ سکتے ہیں ہم فرانس کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں جی ایئر انڈیا حادثے کی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ایئر انڈیا کی فلائٹ کو ایک حادثہ پیش آیا تھا، اور ایئر انڈیا حادثے میں جو ہلاک مسافر تھے ان کے لواحقین نے اب امریکی جو کمپنی ہے اس پر مقدمہ کر دیا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ امریکہ کی جو ریاست ہے ڈیلاویئر اس کی سپیریئر کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، اور اس میں امریکی جو طیارہ ساز کمپنی ہے بوئنگ اور ہنی ویل ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور ہنی ویل نے وہ بیسیکلی فیول سوئچز تیار کیے تھے جس پر حادثے کی وجہ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور بوئنگ کا جو ہے وہ طیارہ تھا۔ تو مقدمہ جو درج کرانے والے جو 4 درخواست گزار ہیں انہوں نے 2018 کی یہ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ FAA اس کی ایک سفارش کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بوئنگ کے کئی طیاروں میں فیول کٹ آف سوئچز جو ہیں ان کے لاکنگ میکانزم کی جانچ کا کہا گیا تھا، اور جو بھارتی تحقیقات ہیں اس کے مطابق ایئر انڈیا نے یہ معائنہ نہیں کیا تھا۔ تو اب ایئر انڈیا کے طیارے کی جو تحقیقات ہے اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ طیارے میں جو فیول سوئچز والا جو تھروٹل کنٹرول تھا، وہ جو ماڈیول ہوتا ہے اس کا، وہ 2019 اور 2023 میں تبدیل کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ تمام لازمی حفاظتی ہدایات جو ہیں ان پر عمل کیا گیا تھا، لیکن بوئنگ جو ہے اس نے اس معاملے پر کسی قسم کا ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن جو امریکی کمپنی ہنی ویل ہے وہ بھی ابھی تک اس پر اس نے کوئی بھی فوری رد عمل نہیں دیا ہے، اور طیارے کی جو کاکپٹ کی جو ریکارڈنگ تھی اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے مطابق حادثے کے وقت جو پائلٹ ہے اس نے انجنز کو جو جانے والا فیول ہوتا ہے اس کی فراہمی روک دی تھی، اور جو لواحقین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سوئچز کا جو مقام ہے وہ ایسا تھا کہ وہ غلطی سے بھی دب سکتے تھے، لیکن جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ڈیزائن کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس مقدمے کا، اور بیسیکلی جو بھارتی تحقیقاتی رپورٹ تھی اس میں بوئنگ اور انجن بنانے والی جو کمپنی ہے GE ایروسپیس اس کو ذمہ داری سے بری قرار دے دیا گیا تھا، لیکن کچھ متاثرہ خاندان جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تفتیش کا زور جو ہے وہ زیادہ تر پائلٹس پر ڈالا گیا تھا، لیکن اصل میں معاملہ جو ہے وہ کمپنی کا ہے جس نے جہاز بنایا ہے جو فیول تھروٹل والے سوئچز بنائے تھے۔ اور اب امریکہ میں دائر ہونے والا یہ اس حادثے سے متعلق پہلا مقدمہ ہے، اور مقدمے میں 4 ہلاک شدگان جو ہیں ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور بیسیکلی اس حادثے میں مجموعی طور پر 229 مسافر اور 12 عملے کے ارکان اور 19 جو ہے وہ افراد جو زمین پر تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور ایک مسافر اس میں جو تھا بہت خوش قسمت تھا، وہ بچ گیا تھا، اور یہ حادثہ جو ہے وہ کافی بڑا حادثہ تھا، اس کے حوالے سے کافی نیوز بھی بنی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے امریکی جو عدالتیں ہیں وہ کب اس کی سماعت کرتی ہیں، اور کب اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی سماعت کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو مقدمے ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ لمبا ٹائم لگاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی پھر تحقیقات وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔